الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. لیس منے نہیں، لیسو بہووچن، لیسو نہیں ہوتے یا نہیں ہے، سواءن برابر، لیسو سواءن برابر نہیں ہے، سب کے سب یکساں نہیں ہیں، سب پر ایک ہی حکم نہیں ہے. من اہل الکتابی، من منے سے اہل کتاب جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابوں کو نبیوں کو ماننے والے تھے ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے کسی نبی کو نہیں مانا بت پرست رہے ان کو کفار کہا جاتا ہے. من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، امتن ایک جماعت، قائمتن قائم ہے، کھڑی ہے، برقرار ہے، یتلون تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ اللہ کی آیتوں کی، آناء اللیل رات کی گھڑیوں میں، رات کے وقت، لیل منے رات، نہار منے دن، وہم یسجدون اور وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں یعنی سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں. لیسو سواءن برابر نہیں ہو سکتے، سب برابر نہیں ہیں، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، چند لوگ ایسے ہیں جو قائم ہیں حق پر، قائمتن منے قائم ہے، حق پر، صحیح راہ پر لگے ہوئے ہیں، غلط راستے پر نہیں چل رہے ہیں. یتلون آیات اللہ وہ اللہ کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، آناء اللیل رات کی گھڑیوں میں، رات کے وقت، وہم یسجدون اور وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں. یؤمنون باللہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، یؤمنون ایمان رکھنا، یکفرون انکار کرنا، کافر اور مومن، کافر کفر کرنے والوں کو کہتے ہیں اور مومن ایمان والے کو کہتے ہیں، ایمان رکھنے والے کو. یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ویأمرون بالمعروف ویأمرون اور حکم کرتے ہیں، بالمعروف نیکی کا، وینہون اور روکتے ہیں، عن المنکر برائی سے، منکر سے، ویسارعون تیزی سے لپکنا، بھاگتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں، دوڑتے ہیں، فی الخیرات نیک کاموں میں، وَأُولَئِكَ اور یہ لوگ من الصالحین نیک لوگوں میں سے. لیسو سواءن برابر نہیں ہے، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، ایک جماعت اہل کتاب میں سے ایسی ہے جو صحیح راہ پر قائم ہے، اللہ کی آیتوں کو پڑھتے ہیں رات کی گھڑیوں میں، رات کے وقت، وہم یسجدون اور یہ لوگ سجدہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دین پر، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
اور نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور نیک کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں لپکتے ہیں، تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ اور یہ لوگ نیک ہیں، صالحین میں سے۔ گزشتہ جو آیتیں پڑھی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو مغضوب علیہم فرمایا تھا کہ ایسے لوگ جن پر اللہ کا غضب ہے، اور ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا جہاں کہیں بھی ہوں گے یہ ذلت کی زندگیاں گزاریں گے۔ لیکن عامتاً ایسا ہوتا ہے کہ اکثر کا حکم کل کا حکم ہوتا ہے، جس خاندان کے، جس سماج کے، جس سوسائٹی کے لوگ جس میں زیادہ تر مائل ہوں گے، مشغول ہوں گے، پورے محلے کو جو ہے ان کی طرف منسوب کر دیا جائے گا، یہ محلے والے کے ایسے، وہ محلے والے کے ایسے نہیں، اس محلے کے زیادہ تر لوگ اس کام میں پڑے ہوئے ہیں، یہاں اس محلے میں رہنے والے لوگ زیادہ تر بزنس مین ہیں، اس محلے کے سارے لوگ جو ہیں یہ گورنمنٹ سرونٹ ہیں، اس طریقے سے تخصیص کر دی جاتی ہے۔ تو جو ہے اہل کتاب میں سے اکثر لوگوں کا حال ایسا تھا جو دین کے کاموں سے ہٹے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور رسوائی ڈال دی تھی۔ اس کی کچھ وجوہات تھیں کہ یہ لوگ جو ہے ذرا سا بھی ان کے مزاج کے خلاف کوئی آیت نازل ہوتی اس کو انکار کر دیتے ہیں، نبیوں کو قتل کر دیتے ہیں، نافرمانی کرتے اور ہر چیز میں حد سے زیادہ ہی بڑھتے چلے جاتے تھے۔ اس کے برعکس اہل کتاب میں سے چند لوگ ایسے تھے کہ جو حق راستے پر باقی ہے۔ کس طرح کہ انہوں نے جو ہے جیسے توریت کو انہوں نے مطالعے میں رکھا تھا، توریت کو پڑھا تھا، ایسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ کیسے وقت میں؟ آنا اللیل، تہجد کے وقت، تہجد کے وقت یہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، وہم یسجدون اور سجدہ کرتے تھے، یؤمنون باللہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر اور آخرت کے دین پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ویأمرون بالمعروف اور یہ اہل کتابی ہیں لیکن ان میں سے کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں۔ اب جو ہے پہلے والے لوگ مغضوب علیہم ہوئے اور یہ لوگ صالحین میں سے ہوئے۔ کیا ہوئے؟ صالحین میں سے ہوئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا وہ مجمع جیسے جو ہے عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے بڑے سردار تھے لیکن اسلام میں داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ ان سے دین کا بہت بڑا کام لے لیا، اور یہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہودی تھے، لیکن جو ہے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین پیش کیا تو انہوں نے جو ہے پیارے آقا کا دین کو سینے سے لگا لیا، قبول کر لیا، مشرف اسلام ہوئے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جو اہل کتاب ہوگا اور وہ اسلام میں ایمان میں داخل ہوگا تو اس کو 2 اجر ملیں گے۔ خیر، اب یہودیوں میں سے جو ہے بعض لوگ ایمان میں داخل ہو گئے، اب ان کو اللہ تعالیٰ نے صالحین فرما دیا۔ اب ہم بھی اگر صالح بننا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ صفتوں کو پیدا کرنا پڑے گی۔ صالحین وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مخصوص بندہ بنایا، اپنے خاص بندوں میں شامل فرمایا، خصوصی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر برستی ہے، اور اللہ نے حکم بھی فرمایا کہ اللہ سے ایسی دعا کرنی چاہیے کہ وجعلنا من الصالحین، اے اللہ ہمیں جو ہے صالحین میں سے بنا، صالحین میں شامل فرما۔ تو صالحین لوگ اگر بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھنا ہوگا، مکمل ایمان رکھنا ہوگا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ صرف اللہ کی ذات پر ایمان رکھ دیا اور آخرت کے دن پر یقین رکھ دیا تو مومن تھوڑی ہو جائے گا۔ نہیں، یہ 2 چیزیں ایسی زبردست ہیں کہ اگر اللہ کی ذات کا یقین کامل اس کو حاصل ہو گیا، آخرت کے دن کا یقین کامل اس کو حاصل ہو گیا، اللہ کی ذات کا استحضار اس کو نصیب ہو گیا، آخرت کے دین کا استحضار نصیب ہو گیا، اب یہ 2 عقیدے ایسے ہیں، یہ 2 صفتیں ایسی ہیں کہ وہ اعمال صالحہ پر کھڑا کر دیں گے۔ اب جو ہے اللہ کی ذات کا اس کو یقین ہے کہ میرا اللہ تو فعال لما یرید ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ جھوٹ بولا اور اللہ ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم کر دیا کہ زمین تو جو ہے پھٹ جا اور جھوٹے کو، جھوٹ بولنے والے کو نگل جا، تو اللہ اس پر قادر ہے کہ اسی وقت زمین کو حکم کر سکتا اور زمین نگل سکتی۔
اللہ اتنا زبردست طاقت کا مالک ہے، اگر اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کو غصہ آ گیا تو اسی وقت آسمان سے آگ کا گولا برسا کر جو ہے آگ میں بسم کر سکتا ہے، جلا کر راکھ کر سکتا ہے۔ اللہ اتنے بڑی قدرت کا مالک ہے۔ اور پھر آخرت کے بارے میں، اگر میں نے یہ گناہ کیا، اگر میں نے سود کھایا، رشوت لی اور حرام یعنی سودی کاروبار کیا ہے، بیاج کھایا ہے، تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے میرے جو ہے آگ کی لپیٹ میں اور اس طریقے سے جو ہے آگ کی نہر میں اور خون کی نہر میں مجھے ڈال دیا جائے گا، اور فرشتے باقاعدہ جو ہے مجھ پر اس طریقے سے پتھر برسا کر جو ہے مجھے قیامت تک مارتے رہیں گے۔ اب یہ سامنے ہوگا کہ نہیں یار میں کچھ بھی ہو جائے گا، 1 روپیہ تو کیا 1 پیسے کا میں سود نہیں لوں گا، کیونکہ مجھے آخرت میں جانا ہے، آخرت میں جانا ہے۔ تو جس کو آخرت کا انتظار نصیب ہو گیا، اللہ کی ذات کا یقین کامل ہو گیا، تو بڑے گناہ تو کیا، کبیرہ گناہ تو کیا، صغیرہ گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا بہت آسان ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا۔ جنہوں نے اس لائن میں اللہ کی ذات پر قابل یقین رکھا، ان کا حال تو یہ تھا کہ مسجد میں آتے ہوئے بھی جو نا ان کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، ڈر جاتے تھے کہ اللہ کے وہاں کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کے دربار میں جانے کے بعد اگر اللہ کے گھر کی بے ادبی ہو گئی یا اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام ہو گیا تو کہیں ایسا نہ کہ اللہ کا عذاب مجھ پر آ جائے، مجھے ختم کر دے۔ تو یہ چیز ہے، تو یہ تو اتنے اہم چیز ہیں کہ اگر کوئی اپنے اندر اللہ کی ذات کا یقین بٹھا لے اور آخرت کا دین کا استحضار کر لے تو پھر اس کے لیے نیک اعمال کرنا آسان اور گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہمیں صالحین میں سے بننا ہے، صالح بننا ہے، مصلح بننا ہے، تو دوسری بات یہ کہ تہجد گزار ہونا پڑے گا، تہجد کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ دنیا میں کوئی ایسا ولی نہیں گزرا کہ جس کو ولایت کا مقام حاصل ہوا ہو اور وہ تہجد سے غافل ہوا ہو، اور دنیا میں کوئی ایسا بھی نہیں گزرا کہ جس نے تہجد کا اہتمام کیا ہو اور اللہ نے اس کو ولایت کا تاج نہ دیا ہو، ایسا بھی نہیں ہوا ہے۔ ولی ہوگا تو تہجد ضرور پڑے گا، یہ ولیوں کے خاص اعمال میں سے ہیں، ولیوں کے خاص معمولات میں سے ہیں۔ اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی علامت بھی یہی ہے کہ اللہ جس سے محبت بہت زیادہ کرتے ہیں، تھوڑی محبت اللہ مسجد میں بلا لیتے ہیں، لیکن اللہ جس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رات کی تنہائی میں اپنے پاس کھڑا کر کے مناجات فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑی صفات کی بات ہے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تہجد کی نماز ایکسٹرا فرض تھی، ہم پر تو 5 نمازیں فرض ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی، اور پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح امید ظاہر فرمائی کہ اگر میری امت پر اس طرح تکلیف کا اور اذیت کا اندیشہ نہ ہوتا تو تہجد کی نماز ان کے لیے فرض کروا جاتا، لیکن میری امت کا ہر فرد جیسا نہیں ہو سکتا، دین بھر کا تھکا ہارا اور خدا نہ خاصا اس کی آنکھ لگ گئی اور تہجد میں نہیں اٹھ پایا تو یہ فرض کا کیا ہو جائے گا، چھوڑنے والا ہو جائے گا، تاریخ فرض ہو جائے گا، جس کا خمیازہ اس کو بہت بھاری بھگتنا پڑے گا۔ لیکن پیارا آقا کی تمنا اس سے یہ تھی کہ میرا ہر امتی تہجد کی نماز کا اہتمام کرے، تہجد کی نماز کا اہتمام کرے۔ تو ہمارے اندر بھی جذبہ ہونا چاہیے کہ یار میرے پیارے آقا کو یہ طلب تھی، تمنا تھی، اور پیارے آقا کی خواہش اور چاہت تھی کہ میرا امتی جو ہے تہجد پڑھنے والا ہو، تو کیوں نہ میرے پیارے آقا کے میں اس تمنا کو پورا کرنے والا بن جاؤں اور میں بھی انشاءاللہ تہجد گزار بن جاؤں، تہجد کا اہتمام کرنے والا بن جاؤں۔ اور صالحین اگر بننا ہے، صالحین کے زمرے میں شامل ہونا ہے، تو ہمارے اندر جو ہے اس چیز کو داخل کرنا پڑے گا کہ ہم اچھی باتوں کا حکم کرنے والے ہوں اور برائیوں سے روکنے والے ہوں۔ جہاں کہیں جا رہے ہیں نماز کا وقت آئیے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا فرماتے ہیں، ثواب ملتا ہے، نماز پڑھیے۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا، دین سے دور ہے، تو 2-4 بار اس کو کہہ دینی پڑے بھائی نماز بہت اچھی عبادت ہے، اللہ کا بہت اہم فریضہ ہے، اس سے ہٹنا نہ پڑھنا مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے اس کو روک دے بھائی یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر جو ہے زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روکیں، ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں، اور پھر اگر جو ہے اس سے بھی نہیں روک سکتے تو دل سے اس کو برا مانیں، دل سے اس کو کہ یار یہ کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، یہ بڑوں کی جو ہے بے ادبی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ناحق کا معاملہ کر رہا ہے، ناانصافی کا معاملہ کر رہا ہے غلط کر رہا ہے۔
اگر دل میں جو ہے یہ بات بھی پیدا نہیں ہوتی تو اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں. ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں غور کرنا چاہیے، ایمان کے بارے میں ڈرنا چاہیے، کیونکہ گناہ کے کام کو دیکھ کر دل میں گناہ کا جو ہے اس طریقے سے جذبہ پیدا نہ ہو، یعنی گناہوں کی نحوست دل میں پیدا نہ ہو، گناہ کے بارے میں گناہ دل میں پیدا نہ ہوتے ہو، تو اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے. تو جو صالح ہوگا، نیک ہوگا، وہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرے گا، اور جہاں بری بات دیکھی تو اس کو روکنے کی کوشش کرے گا. کیا کرے گا؟ اس کو روکنے کی کوشش کرے گا. سماج میں، سوسائٹی میں، محلے میں، علاقے میں اس طرح کوئی بری رسومات چل رہی ہے، بری چیزیں چل رہی ہے، تو اس کی طلب اور جذبہ یہ ہوگا کہ میں ان ساری چیزوں کو ختم کروں. اور پھر صالح بننا ہے تو ایک صفت اپنے اندر یہ بھی پیدا کرنی پڑے گی کہ نیکی کے کاموں میں دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں، سبقت لے جانے کی کوشش کریں. مسجد میں پہنچنا ہو تو یہ کوشش کریں سب سے پہلے مسجد میں پہنچ جاؤں. حج فرض ہوا، جیسے حج فرض ہوا سب سے پہلے میں حج ادا کر لوں. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے میرے گروپ میں، میرے سرکل میں جو ہے جوان ساتھی ایک پارہ پڑھتے تو میں 2 پارے پڑھ لوں. صالح کے اندر یہ جذبہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جس کو صالحین کے زمرے میں شامل فرمایا، یہ لوگ کیسے ہوں گے؟ تہجد بھی پڑھیں گے، اللہ کی ذات پر یقین بھی رکھیں گے، نیکی کا حکم بھی کریں گے، برائی سے روکیں گے بھی، اور نیکی کے کاموں میں دوسرے سے زیادہ سبقت لے جانے والے بن جائیں گے. جیسے جمعہ کی نماز میں جو ہے جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے، ایک اونٹ اللہ کے راستے میں دیا، اتنا بڑا ثواب ملے گا. اب کیا کرے؟ وہ مسجد میں جمعہ کے سب سے پہلے پہنچ جائے گا، کیونکہ میں ایک اونٹ اللہ کے راستے میں دیا، اتنا بڑا ثواب حاصل کر لوں تاکہ دوسروں سے میں سبقت حاصل کر لوں، دوسروں سے آگے بڑھ جاؤں. یہ جذبہ صالحین کا ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ صالحین کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صالحین کے زمرے میں شامل فرمائے. بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑے کمال کی بات ہے. اگر اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم پر نظر کرم فرما لیں، اور اس نورانی مجلس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اگر یہ اوصاف عطا فرما دیں تو انشاءاللہ ہمارا مقام کیا ہی ہوگا ہم کہہ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ بلند مقام پر ہمیں فائز فرمائیں گے. اچھا، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ. اب جو ہے اہل کتاب میں تجھے ایمان لے آئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب تم جو نیکی کے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ ناقدر نہیں ہے، اللہ تمہارے اعمال کی قدر فرمائیں گے. کیا کریں گے؟ قدر فرمائیں گے. واللہ علیم بالمتقین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں پرہیزگاروں کو، گناہوں سے ڈرنے والوں کو، خوب جاننے والے ہیں تقوی طہارت کی زندگی گزارنے والوں کو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کے بارے میں فرمایا تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ ناقدر نہیں ہے، تمہارے نیکی کے برابر تمہیں اللہ ضرور اجر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ متقی بن جانا، ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، شہرت کے لیے نہ ہو، اور اسی طریقے سے اور کسی وجہ سے نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے ڈر سے ہو، اللہ کے لیے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ نے صالحین میں شمار فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الحمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعل لي مقيم السلام من ذريتي ربنا وتقبل دعاء يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا الجلال والإكرام ويا راحم المساكين ويا راحم المساكين ويا راحم المساكين. اے میرے مولا بشم بڑے گنہگار ہیں، بڑے قصوروار ہیں، اے اللہ بڑے خطا کار ہیں، اے اللہ بہت ہی بڑے سیاکار مجرم اور پاپی بندے ہیں. اے میرے پیارے اللہ، اے میرے اللہ، آپ کی ذات پر جو یقین ہونا چاہیے میرے مولا آج تک ہمیں وہ یقین حاصل نہ ہو سکا. آخرت کا جو استظار ہونا چاہیے اے اللہ ہمیں وہ استظار نصیب نہ ہو سکا. میرے مولا، میرے پیارے اللہ، کئی راتیں گزر جاتی ہے
تہجد نصیب نہیں ہوتی، تہجد کا میں اٹھنا نصیب نہیں ہوتا، تہجد میں نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کی سعادت نصیب نہیں ہو رہی۔ میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، آپ جس سے محبت فرماتے ہیں اس کو خاص کر کے تہجد کی نماز کا تحفہ عنایت فرماتے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمیں بھی اپنا محبوب بندہ بنا لیں اور ہمیں بھی تہجد کا تحفہ نصیب فرما دیجئے، تہجد کا تحفہ نصیب فرما دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے اللہ، یہ آپ کے دوستوں کی خاص صفات میں سے ہے کہ وہ رات کے آخری پہر میں آپ کے سامنے آوازاری کیا کرتے ہیں، آپ سے مناجات کرتے ہیں، آپ سے اللہ راز و نیاز کرتے ہیں۔ میرے مولا، ہمیں بھی اولیاء کی صف میں شامل فرما دیجئے، ہمیں بھی نیک لوگوں کی صف میں شمار فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں بھی نیکی کا حکم کرنے والا بنا دیجئے، برائیوں سے روکنے والا بنا دیجئے، ہر نیک کام میں سبقت کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں آخرت کا شوق عطا فرما دیجئے، آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما دیجئے، آخرت کی حقیقت کو سمجھا دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے اللہ، ہم دنیا کی تیاری میں بہت لگے ہوئے ہیں، دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے ہے، دنیا کی عظمت ہمارے سامنے ہے، دنیا کا نقصان برداشت نہیں ہوتا، دنیا کا نقصان سے رنجیدہ ہو جاتے ہیں، دنیا کی اللہ نفع سے خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، او میرے پیارے اللہ، آخرت کا کتنا بڑا نقصان ہم کر رہے ہیں، کبھی میرے مولا ہمارے پیشانی پر بل تک نہیں پڑتا، کبھی اللہ احساس نہیں ہوتا۔ میرے مولا، ہمیں اس کا احساس نصیب فرما دیجئے اور آخرت کا شوق عطا فرما کر آخرت کی خوب تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو مان اپنے فضل کرم سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔